جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اس پروگرام کا یہ آخری حصہ اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمت مردہ مدد خدا۔ بہت سے ایسے ایشوز، بہت سے ایسے لمحے ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر ہمت کریں، جرأت کریں تو معاملات کو ہم سنبھال سکتے ہیں اور بعد میں آنے والی ناکامیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس پر بات جاری ہے، کالر بھی آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم فروخ بھائی اینڈ عظمیٰ جی، آپ کو السلام علیکم اور عید کی مبارکباد ہو۔ بہت شکریہ۔ میں مسز حیدر بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے سال کا چیک بھیجتی تھی ممبرشپ میں، تو اب آپ کا ایڈریس چینج ہو گیا، تو اب میں کہاں بھیجوں آپ کا چیک؟ ایڈریس ہمارا پی او باکس والا تو بہن وہی ہے۔ اگر آپ پی او باکس والے ایڈریس پہ بھیجتی ہیں تو اگر مزید رہنمائی چاہیے تو 12:30 بجے آپ فون کر سکتی ہیں۔ 12:30 ہم بجے مانچسٹر کا ویسے ایڈریس ابھی میرے پاس کارڈ بھی ہے، تو میں کہاں فون اسی وقت بے شک بھی آپ دے سکتی ہیں پورے سال کی۔ آپ 48 والے نمبر پہ 12:30 کے بعد فون کر لیں، 12:30 کے بعد۔ 12:30 کے بعد چلو ٹھیک ہے، اوکے جی، تھینک یو، بہت شکریہ بہن، اللہ حافظ۔ تو بہت اچھی بات بہن، اور جو خواتین حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہدایت کا پیغام جا رہا ہے، جو بھی اویئرنیس جا رہی ہے لوگوں تک، تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہماری بہن آپ اگر چیک بھیجنا چاہیں ایڈریس لے سکتی ہیں، اور کارڈ سے پیمنٹ کرنا چاہیں تو اسی وقت کارڈ ڈیٹیلز لکھوائیے جی، گا۔ آپ کارڈ سے کسی بھی وقت 24 آورز کال کر سکتے ہیں۔ ابھی شروع میں شاید جو 10 سے 12 میں شاید کوئی کال نہیں اٹھا رہا، ادروائز آپ کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں کارڈ سے پیمنٹ دینے کے لیے۔ جی، تو ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ آپ کو عید کی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور میں ایک شعر نظر آپ کی پیش کرتا ہوں، ٹیلی ویژن پر میں نہیں آ رہا۔ جی جی بسم اللہ۔ میرے عروف ہیں خلا میں ٹھہرے ہوئے، واہ، میرے حروف ہیں خلا میں ٹھہرے ہوئے، مدت ہوئی ہے کربلا معلّہ میں ٹھہرے ہوئے۔ واہ 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 واہ، فی امان اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ وہاں لے جائے۔ بہت شکریہ محترم، نام تو نہیں جان پائے، کتنی حب اور محبت ہے آپ کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حب سب کو توفیق دے، الہی آمین۔ جی جی، اور بالکل کالر ہیں۔ جی کالر بھی ہیں، گھنٹی تو بجی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مسز ظفر بول رہی ہوں لوٹن سے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، کس طرح شامل ہوں گی؟ آپ کو جو ہے بہت بہت عید غدیر کی مبارکباد، اور بچے جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈونیشن ہاٹ لائن اس کی سالگرہ پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ڈونیشن دینے کے لیے بہت بے چین ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ سالگرہ میں ڈونیشن؟ ہمارے تو ہم بے چین ہیں ڈونیشن لینے کے لیے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو بچے جو ہے نا وہ بڑے شوق سے اچھا سسٹر ٹی وی پہ آ کے جب اچھا ہے نا وہ اپنے ٹی وی پہ آ کو کے بھی کہتے ہیں کہ اس کی برتھ ڈے ہے ہدایت کی، تو آپ لوگ چل کے اس کی ڈونیشن دیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں، لوٹن سے کیا نام ہے فون؟ جی جی ضرور بہن۔ آپ لوٹن میں ہوتی ہیں سسٹر؟ جی 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 جی۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو لے کے اینیورسری پہ آئیں، وہاں پہ ہم ڈونیشن لیں گے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے ایسا کریں، 2 نومبر کو ہے نا؟ جی جی جی، آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ہماری اینیورسری لائیو دکھائی جائے گی، تو آپ کے بچے وہاں لائیو ڈونیشن دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو انویٹیشن ہم دے رہے ہیں، آپ ضرور آئیے گا۔ پڑھنا تھا مولا علی کے اس میں۔ بسم اللہ بالکل پڑھیں، بسم اللہ۔ علی کو مولا جو کہتے سدھر گئے ہوتے، واہ واہ واہ، علی کو مولا جو کہتے سدھر گئے ہوتے، نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، کہیں یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ بہت شکریہ بہن، جزاک اللہ۔ اور ہماری بہن کی جو بچوں ہمت بڑھتی ہے، میں تو ان کو ہمت کہوں گی، انہوں نے یہ شعر سنایا ہے، آگے بڑی ہمت ہے سسٹر آپ نے۔ جی ہاں، لیکن ہو سکتا ہے یہ 5-6 سال پہلے مجھے سناتی تو مجھے غصہ آتا اور میں پیچھے چلا جاتا، تو اس لیے میں ذرا کہتا ہوں کہ امام بارگاہ کے جو اشعار ہیں، یا ایسے اشعار جو صرف چند لوگ سمجھ پائیں گے، یا ایسے اشعار جن کو سن کے لوگ بجائے آگے جانے کے وقتی طور پہ فوراً
ज़रा थोड़ा थोड़ा करके उनको इल्म होगा तो वो समझेंगे। वही बात है फारूक भाई, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि टीवी पे आके थोड़ा सा, जिसे कहते हैं पंजाबी हाथ थोड़ा रखना, बात उनकी सही है लेकिन थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखें टीवी पे। जब हम बात कहते हैं ना, जो शेर हम सुनते चले आते हैं वो कोई मायने शेर है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर काम पुकारेगी हमारे है हुसैन। बेहतरीन बात सिस्टर, तो बेदारी की बात है कि बंदे सोए हुए को वो उठ नींद की गोली खा लो, तो बंदा ये नहीं है, थोड़ा सा उनसे हम सिस्टर झंझोड़ रहे हैं, वो उठें, थोड़ा सा अपने आप के मुंह छट्टे छट्टे मारें और फिर इंशाल्लाह आपके अशार वो समझेंगे। तो लेकिन इस तरह के अशार थोड़ा सा आप एहतियात करें। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बिस्मिल्लाह, बात करें। जी आपको और हदायत टीवी के और तमाम मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के चाहने वालों को, मुस्तफ़ा जान रहमत के चाहने वालों को और अल्लाह के नेक बंदों को आज के दिन की मुबारकबाद है। खैर मुबारक माशाल्लाह। और जो है वो इतना खूबसूरत सा जो आपने टॉपिक रखा है, इसके तो ऊपर कई प्रोग्राम जो है वो चल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, इस एक लाइन ये कहना चाह रही हूँ कि आपने कहा हिम्मत मर्दा, तो हिम्मत मर्दा करने के लिए एक शर्त होती है, और वो शर्त ये होती है कि उस इंसान के अंदर मर्दानगी हो। क्या कहें? वो शाह मर्दान का चाहने वाला हो। वाह वाह, खूबसूरत बात। तो अगर उसके अंदर वो चाहे औरत होगी और चाहे वो मर्द होगा, इंसान होगा जो भी, तो यकीनन उसके अंदर मर्दानगी आएगी। हम लोग एक एक करके मर रहे हैं, एक एक करके कट रहे हैं, बिजली पानी को चीजों को रो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। अगर ये जो चैनल है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत दुआएं हैं, और सबसे बड़ी चीज तो है कि निगाह मुस्तफवी है कि आपके चैनल से वो तमाम तारीख हमारे सामने आती है कि जो आज तक दूसरे किसी चैनल से या दूसरे किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि इसको तमाम देखते हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि लोगों ने जिंदगियां गुजार दी, लोग दुनिया से चले गए, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि यौम गदीर क्या है। उनके चैनल से ये बात क्यों नहीं बताई जाती? उन लोगों को वो कहते हैं कि हम पंचतन पे मानने वाले हैं, लेकिन पंचतन पाक का जिक्र क्यों नहीं होता? क्या ये दिलों के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ बीबी फातिमा से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से है। तो ये आज जो वो लोग आपका चैनल देख रहे हैं, उन लोगों तक जो मेरी आवाज जा रही है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं कर सकते लेकिन हम कर सकते हैं, कि जो देख रहे हैं उनको आज ये सोचना चाहिए कि क्या हम कहाँ खड़े हैं। हम अपना पैसा उन लोगों को तो नहीं लुटा रहे कि जो अपनी बिल्डिंग्स और अपनी जो है वो दौलतें लुटा रहे हैं और गलत जो है उनको पता ही नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्या वो उन लोगों को वो अपनी दौलतों के ढेर लगा देते हैं, जेवरात के ढेर लगा देते हैं, जिनको एक मसले का पता नहीं होता, जिनको ये नहीं पता होता मीज़ान के जो है वो शरीयत क्या है और पंचतन पाक का असल जो है वो मुहर्रिक क्या है। मैं सिर्फ जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश भी करूंगी कि जो उस दिन लूटन में है प्रोग्राम, वाटफोर्ड में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरूर कोशिश होगी कि वहाँ आपसे मुलाकात हो। जरूर और बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर हमें हिम्मत तो जरूर करनी चाहिए, और अकेले को नहीं करनी चाहिए, मिल के करनी चाहिए, हिम्मत करने वाले का साथ देना चाहिए। हदायत टीवी की बहुत कोशिश है और इसको बहुत सलाम है, सल्यूट है कि वो इस दुनिया में जिस तरह ईरान आंख में आंख, कुफर एक होता है बातिल और एक होता है हक, और हक अल्लाह पाक ने फरमाया कि हक जो है वो अली के साथ है और अली जो है वो हक के साथ है। ये सब जानते हैं, इस बात की तशहीर क्यों नहीं करते? और अगर कोई हक के सामने जो है वो अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो जाता है तो वो फिर दूसरा ही होता है ना, और क्या होता है। तो ये चीज हमें आज समझ लेनी चाहिए। हमें अपनी उम्र के साल और उम्र के दिन नहीं गंवा देने चाहिए। हमें उनकी जो है वो उसमें साए में आ जाना है
ان کا ذکر کرنا ہے, ان کی سے محبت کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہے اور محبت بھی ہے. میں چاہتی ہوں ساروں کی سب سننے والوں سے کوئی بھی ہے کہ وہ ہدایت ٹی وی کا جو ہے پورا ساتھ دیں, کیونکہ یہی وہ چینل ہے جو ہمیں حقیقت سے روشناس کرواتا ہے. جو چیزیں آج تک چھپائی گئی اور چھپائی جا رہی ہیں کئی جگہوں پہ, تو یہ ہمیں جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے اور بڑی محبتیں جو ہے وہ بانٹتا ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ بہت محبتوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو. جزاک اللہ, آمین. بہت ہی بہترین بات ہے ہماری بہن کی, ماشاءاللہ, بہت ہی ماشاءاللہ خلوص اور محبت کے ساتھ شامل. اور سب سے خوبصورت بات کہ شاہ مردہ کے ماننے والے ہی ہمت مردہ دکھائیں گے. ہمت مردہ دکھا بہت سکتے اچھی ہیں. بات کی سسٹر آپ نے, سبحان اللہ. اور ہدایت ٹی وی کی جو کاوشیں ہیں ان کو آپ نے سراہا ہے, پسند کیا, بہت شکریہ. بس بہن اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہدایت ٹی وی جو ان دنوں عید غدیر اسپیشل روزانہ رات 8 بجے پروگرام بھی لا رہا ہے. آج اس کا تیسرا اور آخری پروگرام بھی آپ دیکھیں گے رات 8 بجے. اور اس کے علاوہ کل صبح 5 بجے سے کل شام 5 بجے یو کے ٹائم کے مطابق عید غدیر انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں, تو وہ بھی ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے. ایک بار پھر بتاؤں, کل صبح 5 بجے یو کے ٹائم اور شام 5 بجے کے درمیان عید غدیر انٹرنیشنل کانفرنس اسلام آباد سے ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے. تو ہدایت ٹی وی کی یہ بھی ایک اور ادنا سی بالکل. اور روٹین کے پروگرام ہوں گے, صبح ہدایت کا اسپیشل پروگرام کل عید غدیر کا ہوگا. باقی روٹین کے پروگرام اسپیشل ہوتے رہیں گے, لیکن یہ کانفرنس ضرور آپ دیکھیے گا, اسلام آباد سے لائیو دکھائی جائے گی انشاءاللہ. تو اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم فرو بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. عظمہ آپ کو بھی اسلام ہو. وعلیکم السلام. آج آپ کا ٹاپک ہے ہمت مردہ مدد خدا. جی ماشاءاللہ, ٹاپک تو بہت اچھا ہے. اس کی میں تشریح کچھ یوں نہ کر لوں, آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا کہ مایوسی گناہ ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ مالک ہیں, آپ اپنی بات کے مالک ہیں سر, جو مرضی کریں. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے, اور مرد ہمیشہ میدان کی زینت ہوتا ہے, اور مرد نے ہمیشہ میدان میں ہی اپنے آپ کا لوہا منوایا ہے, جس کی آپ میں مثال یہ دے دیتا ہوں کہ جنگ احد میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تو ایک مرد تھا وہاں پہ جس نے آپ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف سے حفاظت کی, اور پھر اس طرح حفاظت کی کہ تلوار بھی ٹوٹ گئی, لیکن تلوار اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے جو یہ ہے نا, اس کا رزلٹ نکلتا کہ جو ہمت مردہ مدد خدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد ذوالفقار کے ذریعے کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہی مرد خیبر میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاک رسول نے اس مرد کو بلایا کہ آج میں عالم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. تو میرے خیال میں مرد وہی ہوگا جو اللہ کی مدد, پاک رسول کی مدد اور محمد وآل محمد کی مدد سے ہمت نہ ہارے, آگے بڑھے اور بڑھتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ اگر اس کے مقاصد نیک ہوں گے تو ہمیشہ کامیاب ہوگا. ورنہ آج کے دور میں ہم نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں کو تو قتل کرتے ہیں, خود غاروں میں چھپے ہوئے ہیں اور باہر نکلتے نہیں ہیں, اور لوگوں کو مارنے کے لیے, لوگوں کے بچے اغوا کر کے ان کی برین واشنگ کر کے لوگوں کو مارنے کے لیے معصوم لوگوں کو تو بھیج دیتے ہیں, لیکن خود باہر نہیں آتے. پھر جس کی مثال آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کئی دفعہ کہ پشاور کے ایک مولوی نے 6,000 بچے لوگوں کے اٹھا کے کنٹینروں میں ڈال کے بھیج دیے جہاد پہ, اور وہاں وہ کنٹینروں میں مروا دیا انہیں, لیکن اپنے بچے انہوں نے گھر میں رکھے, اپنا بچہ نہ بھیجا. تو پھر مدد خدا اس آدمی کی کرتا ہے جس کی نیت نیک ہو, جو نیت اچھی رکھتا ہو وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, اور وہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسکو سے. صحیح ہے ان کا یہ کہنا کہ مایوسی گناہ ہے, تھوڑا سا اس انداز میں کہ جو بھی ہمت کرتا ہے تو ظاہر ہے مایوسی کے تمام جو جکڑا ہوا پن ہے اس کو توڑ کے پھر ہمت کرتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتا ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کی حال چال ہے؟ دعائیں آپ کے. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ سر میں گریز سے بات کر رہا ہوں, محمد ابرار بات کر رہا ہوں. محمد ابرار صاحب, میں ایک بات کرنی تھی. جی بھائی. لائیو کال چل رہی تھی اس لیے. جی آپ لائیو کال اس وقت سنی جا رہی ہے, آپ بات کریں. سر ہیلو. جی جی ابرار صاحب بات کریں. جی جی سر, میں نے بات یہ کرنی ہے کہ ہم جہاں گریز پر رہتے ہیں, جی, سنی اور شیعہ بھی رہتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر نا میں خود سنی ہوں, تو بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ تشیع لڑکے بھی رہتے ہیں نا جی, وہ ہماری اس کے ساتھ اس بات پر نا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ ماتم کرنا جائز ہے نہیں جائز. اگر جائز ہے تو کس وجہ سے جائز ہے, کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. ابھی ہم 25-30 لڑکے بیٹھے ہیں اور اہل تشیع بھی ہیں. میں نے اس کا میں ابھی لائیو کال کر لیتا ہوں اور پتہ چل جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو بھائی اصل میں یہی 25-30 لڑکے اگر کاش وہ شام کو بھی بیٹھیں تو علماء کرام کے پروگرام میں. جی بالکل, اور آپ فون رکھیں, ہم بات کرتے ہیں اس پر. دیکھیں بات سنیں آپ, ہم تو ایسا جواب نہیں دے سکتے جیسے آپ سارے 25 اور 26 بیٹھ کے سننا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ شام کے پروگرام میں عالم دین ہمارے بیٹھیں گے, وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. لیکن ماتم جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے, انسانی عمل ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ہمارا ایک احتجاج ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی عیسائیوں پر جو حملہ ہوا تھا چرچ میں, باہر عورتیں اپنے سینے پیٹ کوئی بھی احتجاج ہے وہ قدرتی ہاتھ اٹھ جاتا ہے. جس سے وہ پیار کرتے ہیں, جن سے ان کا خون کا رشتہ ہے, ان کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو پیٹ رہی تھی, اپنے سینے پیٹ رہی تھی, ماتم کر رہی تھی نا. تو ہم نواسے رسول اور اہل بیت ہم اس لیے نہیں روتے کہ ان کو شہید کر دیا گیا, ہم اس لیے نہیں روتے کہ ان کے, ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ بعد شہادت جو ظلم و مصائب ٹوٹے اہل بیت پر, وہ کیا ان کی میراث تھی؟ کیا ان کو قید کیا گیا, جو بھی صعوبتیں سہی گئیں, کیا وہ ان کی میراث تھی؟ تو یہ ہمارا فطری عمل ہے. یہ ہر انسان کا فطری عمل ہے کہ جب اس کا پیارا اس پر ظلم ہوتا ہے یا اس کو مارا جاتا ہے تو پھر ہاتھ سینے پہ فطری طور پر اٹھتا ہے. آپ کے گھر میں موت ہوگی, آپ کے گھر کے سامنے میت رکھی ہوگی, آپ کا ہاتھ سینے پر خود بخود اٹھے گا, کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا کہ آپ اٹھائیں. تو یہ ایک فطری عمل ہے, تو جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہوتی ہے. اور بہترین جواب آپ کو عالم دین دیں گے. اور ایک بہترین بات جو انہوں نے کی کہ شیعہ اور سنی بھائی مل کے یہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں, ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں. بھائی بہت اچھا آپ نے کیا, آپ نے کال کی ہے اور اس پر بہترین جواب تو ظاہر ہے علماء کرام میں سے کوئی دیں گے کہ ماتم کرنا. اور اس ظاہر ماہ محرم آنے والا ہے, اس سے پہلے اس طرح کے سوالات بہت سے ہوں گے, اس سے پہلے بھی پروگرامز ہو چکے ہیں, اس پر جوابات آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیے. ایک بات آپ کی بہت اچھی, آپ نے کوشش جیسے کی ہے, ایک قدم آگے بڑھایا. یہ سوالات میرے ذہن میں بھی بہت اٹھے تھے, کیوں کیا جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ نے قدم بڑھا دیا ہے, سفر کا آغاز ہو گیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت انشاءاللہ ضرور دے گا. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام توقیر صاحب. السلام, آپ کو توقیر ہے, بات کر رہا ہوں. مہربانی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دن مبارک ہو, اور بہت بہت دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو. فاروق بھائی میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ یہ ٹاپک بھی رکھیں, جو ہمت مردہ مدد خدا آپ نے رکھا ہے نا, آپ لکھیں, آپ اس پہ لکھیں کہ ہمت مردہ مدد امریکہ. مدد امریکہ, ٹھیک ہے, مدد امریکہ بھی رکھیں, کیونکہ ہمارے لیڈران جتنے ہیں وہ جب بھی جیتتے ہیں تو سب سے پہلے لیسن لینے جاتے ہیں امریکہ, ٹھیک ہے, یا کسی ان کنٹری میں جاتے ہیں جہاں سے ان کو فوڈ ملتا ہے, تو پھر یہ جہاں سے بیٹھ کے مچاتے رہتے ہیں کہ یہ کرو. وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہماری قوم جو ہے کتنی رل رہی ہے, کس طریقے سے ان کو صحیح سے فیڈ کیا جائے یا ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے. وہ صرف جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم اب کیا کریں, آپ کتنے پیسے دیں گے, ہم کہاں یہ کام کر لیں, اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر جو ہے خوش ہوتے ہیں. یہاں مسکراہٹ نہیں ہوتی, وہاں جا کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ کوئی ہمارے شیروں کی پوٹی صاف نہیں کروانے جاتے, یہ اپنی پوٹی صاف نہیں کروانے جاتے, صرف اپنا فوڈ لینے جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ ہمت مردہ مدد امریکہ جو ضرور رکھیے گا تاکہ پتہ چلے تھوڑا سا. باقی جو بہن نے بات کی تھی نا, مرد ہونا, یہ واقعی حقیقت ہے, یہ مرد ہے ہی نہیں. اب مرد ہوتے تو یہ گھر پہ بیٹھے رہتے اور یہیں سے بیٹھ کے ہمیں ایران کی طرح اپنے ملک کو سدھار سکتے, اپنے ملک یہیں سے مردوں کی طرح ہمت کرتے. اور ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ آپ تک, آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں, سنی شیعہ اکٹھے بیٹھے ہیں. بہت, میں بھی اس میں اسی کا متحد ہو کے بیٹھنے والا آدمی ہوں, اس طرح سے متحد ہو کے بیٹھنا چاہیے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ, وہ بھی سنی بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان, شیعہ بھی مسلمان, سارے مسلمان, ہم آپس میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے پہ. جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, جس کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کیسے بھی ہیں,
किस तरह के भी हैं, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता। मैं नहीं कहता कि उनको जाके मारो, आप पूछो आप क्रिश्चियन क्यों हो, ये क्यों, लेकिन उन पे कोई नहीं उंगली उठाता। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पे उंगलियां उठा रहे हैं कि आप मातम क्यों कर रहे हो, आपने हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हो, आप मुहर्रम पे क्यों जाते हो, क्योंकि इस तरह के अपने गले काट रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसे बंदे को नहीं ये उंगली उठाते कि यार ये लोग सारे हमारे दुश्मन हैं, हम उनके खिलाफ क्यों ना बोलें। मैं बस मेरा एक पॉइंट है, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी सोच है किस तरह से करते हैं। तो ये हिम्मत मर्दा मदद अमेरिका जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब। और जहाँ तक सवाल की बात है, हम तो खुश हैं कि अहले सुन्नत बरादरान आए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें हमसे, तो हम इतना जवाब नहीं दे सकते। हिदायत टीवी है ही आपकी हिदायत के लिए, गाइडेंस टू द राइट पाथ। तो आलमी दीन शाह में बैठेंगे, आप ज़रूर उनसे, बल्कि हर एक को सवाल करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम मातम क्यों करते हैं, तो आपका हक बनता है कि आप हमसे पूछें कि भाई क्यों करते हो मातम। आप बिल्कुल पूछें और हमें तो खुशी होगी अगर आप सवाल पूछेंगे। करना तो कहते हैं आधा इल्म हासिल करने के बराबर है। तो एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब, जी बिस्मिल्लाह मोहम्मद याकूब साहब। जनाब आपको और बेटी को भी अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और अपनी भाभी शहजादी की तरफ से भी आप लोगों को सलाम अर्ज करता हूँ। माशाअल्लाह। तो फरूक साहब बात ये है कि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था तो आपकी बात नहीं सुनी, आपका प्रोग्राम मिस किया, तो मैं शुक्रिया अदा करने के लिए और आपके साथ बात करने के लिए टेलीफोन किया है। बात यह है कि हिम्मत मर्दा मत खुदा, जब तक इंसान हिम्मत नहीं करता वो किसी काम में भी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की मदद भी उस तक नहीं पहुंचती की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि मैं उस शख्स की मदद नहीं करता जो अपने आप की मदद नहीं करता। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर इंसान के साथ अच्छे काम किए हैं, और जो मुकाबले के लिए आता था तो वो खड़े हो जाते थे कि जरूरत नहीं है किसी शख्स की भी जो अल्लाह ताला के बंदे के साथ मुकाबला कर सके। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को भी शैतान का मुकाबला करने के लिए हिम्मत चाहिए, और मदद जो है खुदा की बिल्कुल नजदीक है, इतनी नजदीक है जिस तरह मैं आपके साथ टेलीफोन कर रहा हूँ। तो बात यह है कि ये समझने की चीज है, अल्लाह ताला पावरफुल है और ग्रेटेस्ट है और ब्यूटीफुल है, उसके साथ मिल जाना, हक के ऊपर खड़ा होना और सच्चाई के साथ बात को कहना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग अल्लाह ताला के सुनने के बात के साथ साथ मिल जाए और मुकाबला करते रहे हर बुराई का, तो हमारी कामयाबी कभी इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादी को सलाम और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, हमारी बहन का बहुत शुक्रिया, उनको भी सलाम। तो मोहम्मद याकूब साहब थे लंदन से हमारे साथ, और अगर कोई अगले कॉलर हैं, आखिरी लम्हात भी आ गए हैं, तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हिम्मत मर्दा मद खुदा मुख्तलिफ। आखिरी कॉलर चले पहले ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा बहन और फरूक भाई आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है और बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो मैं कुछ चंद शेर सुनाना चाहूंगी। रब्बे कौनैन के राजों को अली कहते हैं, रब्बे कौनैन के राजों को अली कहते हैं, और दीन इस्लाम के नाजों को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली जुज़्व इबादत ही नहीं, तुम तो कहते हो अली जुज़्व इबादत ही नहीं, हम रसूलों की नमाजों को अली कहते हैं, और हर इबादत है मेरी यादे अली के साए में, कट रही है जीस्त उलादे अली के साए में, मौत खुद माहमूर है मेरी हिफाजत पे, हर घड़ी रहती हूँ मैं नादे अली के साए में। और सुन के मन कुंत क्यों ये लोगों के चेहरे उतरे, सुन के मन कुंत क्यों ये लोगों के चेहरे उतरे, इनके चेहरों की ये रंगत कभी ऐसी तो न थी, चेहरा हर एक मुनाफिक का बिगड़ जाएगा, चेहरा हर एक मुनाफिक का बिगड़ जाएगा। लफ्ज़ मन कुंत मेरे लब पे जरा आने दो, लफ्ज़ मन कुंत मेरे लब पे जरा आने दो, दूर जहनों से तीरगी कर लो, जिक्र हैदर से रोशनी कर लो, दूर जहनों से तीरगी कर लो, जिक्र हैदर से रोशनी कर लो, जी रहे हो बगैर हुब्बे अली, इससे बेहतर है खुदकुशी कर लो। क्या कहना है, और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बहन। जी,
تو ہماری بہن کا پیغام کہ اس سے بہتر کہ خودکشی کر لو، لیکن ہم اتنا نہیں کہیں گے، لیکن ٹائم ضرور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو آخری سانس تک علم حاصل کریں. اور ہدایت ٹی وی جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی بہت اچھی گائیڈنس بھی دے رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو ہدایت ٹی وی کے ہوتے ہوئے اتنا آخری لمحے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو گرے لگی ہیں، جو کہیں نہ کہیں زنگ لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے زنگ اتارے. اور بہت ہی سمپل فارمولہ جیسے کہا گیا ہماری بہن کی طرف سے بھی اور سنا ہے علماء کرام سے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. سمپل فارمولہ. بالکل. آخر میں مولا علی کے اس کال کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے قبل کے لوگوں سے عبرت حاصل کر لو، یعنی کہ اپنے پچھلے لوگ جو گزرے ہیں ان سے عبرت حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری حالت سے بعد والے عبرت حاصل کریں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت میسج ہمارے لیے. اسی میسج کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جی بالکل. اور پروگرام کے اختتام کے ساتھ ہی جو اعلان ہے 24 اکتوبر یعنی کل بروز جمعرات عید غدیر انٹرنیشنل کانفرنس اسلام آباد سے براہ راست صبح 5 بجے سے شام 5 بجے صرف ہدایت ٹی وی پر آپ دیکھیے گا. اور آج رات عید غدیر اسپیشل کا تیسرا اور آخری پروگرام علماء کرام کے ساتھ بھی ہوگا جو ہدایت ٹی وی اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے ہماری کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.